کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ کون سی ہے؟ آپ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ مذہبی آدمی ہے، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہر مذہب والا۔ مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان اپنے اندر اس کو پارسا زاہد سمجھیں گے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، بس یہی اسی کو سمجھیں گے نا۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی یہی ہے کہ جو باقاعدگی سے پوجا پاٹ کرے، اپنے دھرم کے مطابق چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ کرسچینٹی میں بھی یہی ہے، جوڈائزم میں بھی یہی ہے۔ جو بھی مذہب کا عمل کر رہا ہے ہم اس کو اچھا سمجھیں گے، جنتی سمجھیں گے، لیکن یہ تو اعمال ہیں۔ روح کی پہچان اعمال سے تو نہیں ہوگی۔ اگر روح کی پہچان اعمال سے ہوتی تو منافق بھی تو نماز پڑھتا ہے، منافق بھی تو ذکر کرتا ہے۔ تو روحوں کی پہچان اعمال سے نہیں ہوگی۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا، اپنے مرشد کو پہچاننے کا، اللہ کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو ذکر قلب ہے اس کے حصول میں لگ جاؤ۔ اگر تمہارے قلب میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے تو پھر تم مومن ہو۔ اگر تمہارا قلب جاری ہو جاتا ہے پھر تم مومن ہو۔ اور اگر تمہارے قلب میں اللہ کا نور، اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا بلکہ الٹی وحشت ہوتی ہے تو پھر تمہارا شمار ان دنیا دار روحوں میں ہے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ پاکستان میں ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے، بہت سی مسجدوں میں ہم نے ذکر کیا پاکستان میں، اور بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ جب اللہ کا ذکر شروع کیا ہم نے تو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سینے میں آگ لگ گئی ہو اللہ کا ذکر سن کے، اور بڑے غصے میں آ گئے لوگ مسلمان مسجد میں کہ یہ کیا خرافات لگا رکھی ہے، بند کرو۔ تو یہ وہ جہنمی لوگ تھے جن کو اللہ کا نام سن کے وحشت ہوتی۔ ابھی بھی مختلف لبادوں میں، مختلف فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ وہ فرقہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اس میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ فرقہ جو اپنے آپ کو امام حسین کا عاشق کہتا ہے اس میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو برداشت نہیں کر سکتے نور کی تعلیم کو۔ تو یہ روح اگر دنیا دار ہے تو آپ یقین کریں وہ کسی بھی مذہب میں ہو منافق ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر روح مومن ہے تو کسی بھی مذہب میں ہو اس نے بالآخر جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ، مرشد کو پہچاننے کا طریقہ، اللہ کو پانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ دلوں کو آباد کیا جائے۔ اور پھر دلوں کو آباد کر کے اب آپ کے سامنے تو روحانیت کے درجات لکھے ہوئے نہیں ہیں نا، کوئی مینیو تو ہے نہیں ریسٹورنٹ کی طرح کہ بھئی یہ روحانی درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جو مرید جس پیر کے ہاتھوں میں ہے اور جس شغل میں اس پیر نے اس کو لگایا ہوا ہے وہ اسی میں مست ہے۔ کہاں جیسے کہ کنویں کے اندر جو مینڈک ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کنواں ہے بس یہی میری دنیا ہے، باہر دنیا نہیں ہے۔ اور پھر 20 30 سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو ایسے مرشدوں کی باتیں سنتے ہوئے، کان پک جاتے ہیں۔ کسی نے 30 سال سے صرف سانس کے ذکر کا راگ الاپ رکھا ہے
تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ سانس کا ذکر سب سے بہترین ذکر ہے۔ کوئی مقدر سے کسی کو مرد قلندر مل گیا، آگے چلا گیا، تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہاں درجہ تو درجہ احسان بھی ہے، درجہ ایقان بھی ہے، حق بھی ہے، سمجھے آپ؟ اور جناب یہاں پر درجہ صادق بھی ہے، یہاں پر جو ہے درجہ مقرب بھی ہے، درجہ حب بھی ہے، بہت سارے درجات ہیں۔ خوش نصیبی کی جو بات ہے اس دور کے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہستی آئی ہے، یا تو وہ قرب والی آئی ہے، یا جلوے والی آئی ہے، یا محبت والی آئی ہے، لیکن یہ جو ذات والا ہے سیدنا گوھر شاہی، وہ سارے خصائل ان کی ذات میں موجود ہیں۔ قرب والے قرب الہی بھی حاصل کر سکتے ہیں، جن کو جلوے کی تلاش ہے وہ جلوہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، جن کو اللہ کی محبت کی تلاش ہے ان کو اللہ کی محبت بھی میسر آ سکتی ہے۔ بات آپ کی جستجو کی ہے، اور پھر اس راستے میں چلنے کے لیے جو آپ کو اوزار چاہیے روحانیت کے، پھر آپ کی ہمت، آپ کی محنت، آپ کا مقدر، سب کچھ یہاں سرکار گوھر شاہی کے در سے سنور جاتا ہے۔ کون سی روح ہے آپ کے اندر؟ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے اندر کوئی جنتی روح ہی ہوگی یا جہنمی روح ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی قرب والی روح ہو، یا محبت والی روح ہو، یا پھر جلوے والی روح ہو، اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جب تک روحانیت کو اختیار نہیں کیا جائے گا، جب تک قلب کو بیدار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک آپ کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون ہیں۔ ویسے تو ایک مقام ایسا بھی آتا ہے محبت میں کہ آدمی مقام کو بھی بھول جاتا ہے، خود کو بھی بھول جاتا ہے، وہ رب کی ذات میں کھو جاتا ہے۔ جیسا بلے شاہ فرماتے تھے، نہ میں مومن وچ پلیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو پہچان کے رب کی سپردگی میں چلا جائے اور اپنا نام و نشان کھو دے۔